بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد اسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا الا ان اغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ صدق اللہ العظیم۔ عزیز ساتھیو، تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اس رحیم و کریم رب کے لیے جس کا رحم اور کرم ہر سو وسیع ہے۔ اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس نبی مہرباں پر جنہوں نے اللہ رب العزت سے حق کو پا کر ہم تک حق پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ عزیز ساتھیو، 10واں پارہ ہے، سورۃ التوبہ ہے، اور سورۃ توبہ کی ہم نے 72 آیات پڑھ لی ہیں۔ گزشتہ آیات بینات پہ ہم یہ پڑھ اور سنائے کہ اللہ رب العزت نے اہل ایمان کی تعریف فرمائی۔ آپ نے فرمایا مومن مرد اور مومن عورتیں یہی آپس میں دوسرے کے ساتھی ہیں، اور اس لیے کہ یہ برائی سے روکتے ہیں اور اچھائی کا حکم دیتے ہیں اور نماز کو قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ کی ادائیگی اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت۔ اسی وجہ سے اللہ نے قریب ان پر اپنی رحمتوں کا نزول کرے گا کہ اس کی زبردست حکمتیں ہیں۔ اللہ اپنے وعدوں کو نبھاتا ہے، اور وعدوں کی جگہ ان کی جنت ہے جہاں نہریں بہتی ہیں، اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور سب سے بڑی چیز اللہ اپنی رضا ان کو عطا کرے گا۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ یہ گزشتہ آیات، آج کا سبق آیت نمبر 73 سے شروع ہوتا ہے۔ آئیے دیکھیے ان آیات میں اللہ رب العزت نے کیا اہم باتیں بتائیں۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا النبی، اے میرے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جاہد الکفار، جہاد کیجیے کفار سے، والمنافقین، اور منافقین سے، وغلظ علیہم، اور ان سے سختی کے ساتھ نپٹیے، ومأواہم جہنم، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المصیر، اور یہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یہاں اللہ رب العزت نے کفار اور منافقین کو برابر رکھا ہے۔ کفار کے ساتھ تو مسلسل ایک جد و جہد چل رہی تھی،
مکہ کی سرزمین کے اندر تو زبانی کلامی، اور آپ جب مکہ سے مدینے تشریف لائے تو مسلسل تلوار اور جنگ اور میدان کارزار یہ معاملات بیچ میں تھے، جس سے کافروں کے ساتھ مسلسل معاملہ چل رہا تھا۔ لیکن جہاں کفار اپنے معاملے کے اندر آگے بڑھ رہے تھے، منافقین بھی بڑھ رہے تھے، بظاہر اسلام قبول کیے ہوئے تھے، لیکن اسی طریقے سے اسلام کے دشمن تھے جس طریقے سے کافر دشمن۔ لیکن اسلام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگنور فرماتے رہے، چلو کوئی بات نہیں، اب بدر کے بعد صحیح ہو جائیں گے، احد کے بعد انہیں عقل نصیب ہو جائے گی، خندق کے بعد تم صحیح ہو جائیں گے، چلو اور نہیں، سارے معاملات، یہاں تک کہ 9 سال ہو گئے۔ یہ ہجرت کا 9واں سال تھا جب غزوہ تبوک کا معرکہ، 9 سال ہو چکے تھے، اور پورے عرب کے اندر ایک اسلامی اسٹیٹ بن چکی تھی اور ایک مضبوط قدم جما رہی تھی اسلامی ریاست و حکومت، لیکن اب بھی منافق اپنی عادتوں سے باز نہیں آئے تھے۔ اس لیے وقت کا تقاضا یہ تھا کہ جس طرح کفار کے ساتھ نپٹا گیا ہے، اسی طریقے سے منافقین کے خلاف بھی کوئی سخت اقدام اٹھائے جائیں۔ اس سے اللہ نے اپنے محبوب پر حکم نازل کیا، یا ایھا النبی، اے میرے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جاہد الکفار، قربان جائیے، قرآن نے کہیں یا ایھا النبی کہا، کہیں یا ایھا المزمل، کہیں یا ایھا المدثر، پورے قرآن مجید میں یا محمد کہہ کر اللہ نے مخاطب نہیں کیا ہے، حالانکہ آپ کا نام تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھا، آپ کا نام تو احمد صلی اللہ علیہ وسلم تھا۔ کیا زبردست اللہ کی اپنے محبوب سے محبت کا اظہار ہے۔ یا ایھا النبی، اے نبی، جاہد الکفار، یہاں ایک لفظ غور کیجیے، قتال کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ قتال اور جہاد کے اندر فرق ہے۔ قتال یہ ہے کہ آپ دشمن کے مقابلے میں ہتھیاروں کو لے کر میدان کارزار میں اتر جائیں، یہ قتال ہے۔ جہاد وسیع معنی مفہوم رکھتا ہے، اس میں تلوار بھی ہے، اس میں زبان بھی ہے، اس میں تکرار بھی ہے، اس میں احکامات بھی ہیں، اس میں ہر وہ چیز جس سے کسی کو نیچا دکھایا جا سکے اسلام کے مقابل جو لوگ بھی ہیں وہ جہاد میں شریک ہیں۔ تو اللہ نے جہاد کو استعمال کیا، یہ نبی جاہد الکفار، میرے محبوب کفار سے جہاد کیجیے، والمنافقین، منافقوں کے ساتھ جہاد کیجیے۔ کافروں کے ساتھ جہاد تو تلوار کے ساتھ تھا، منافقین کے ساتھ کیا جہاد تھا؟ کیا تلوار لے کر ان کے بھی سر قلم کیے گئے؟ لیکن ہم کئی مواقع پر دیکھتے ہیں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ بھی چل گیا اور صحابہ نے بتا بھی دیا، یہ تو فلاں منافق ہے، اس کا سر اڑا دیا جائے، آپ نے فرمایا نہیں۔ عبداللہ بن ابی کا بڑا مشہور و معروف واقعہ ہے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر تہمت لگا دی، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ پر تہمت لگا دی، اور پھر بھی بڑے دھڑلے سے مدینہ میں داخل ہو رہا ہے، اور آپ فرماتے ہیں مجھے اس شخص سے دکھ دیا ہے، اور صحابہ قتل کرنے کو دوڑتے ہیں۔ ان کا بیٹا عبداللہ کہتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی اور میرے باپ کو قتل کرے گا مجھے تکلیف ہوگی، لیکن میں سچا مسلمان ہوں، میں خود اپنے باپ کو سر قلم کروں۔ آپ نے منع فرمایا، میں کسی کو قتل کرنے کے لیے نہیں آیا۔ اب ان سے جہاد کیا ہوگا؟ منافقین سے قتل تو ہو نہیں سکتے تھے، کیونکہ بظاہر تو کلمہ گو تھے، بظاہر تو ویسے ہی نام تھے، مسلمان تھے۔ اب ان کے ساتھ جہاد یہ تھا کہ ان کو اپنے شورا کے اندر نہ بٹھایا جائے، جہاں اہم مشاورت ہو رہی ہے اس میں شامل نہ کیا جائے، انہیں عدالتی عہدے نہ دیے جائیں، عدالتوں میں ان کی گواہیوں کو قبول نہ کیا جائے، ان کو معاشرے کے اندر ہمیشہ سے گرا کر، نظروں سے گرا ہوا رکھا جائے، تاکہ انہیں احساس ہو کہ ہم نے غلط روش اختیار کی ہے۔ یہ تھا کافروں کے، منافقین کے ساتھ جہاد، یا حکم دیا جا رہا ہے، وَغْلُظْ عَلَيْهِ، ان سے سختی سے نپٹیے۔ پھر آپ نے سختی سے کیا نپٹا؟ فرمایا منافق کی 3 نشانیاں ہیں، ان میں سے ایک نشانی یہ بتائی کہ جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے، اور جھوٹے کی گواہی کسی عدالت کے اندر قبول نہیں ہوتی، یہ اسلام کا اصول ہے۔ ایک دفعہ جھوٹ ثابت ہو گیا، وہ کسی بھی عدالت کے اندر گواہی دینے کے قابل نہیں ہے۔ کیا زبردست اسلام کا نظام ہے! ہم تو ایک عدالت میں جھوٹ بول کے تو دوسری عدالت میں پھر جھوٹ، تیسری عدالتوں میں پھر جھوٹ، پھر ہم کہتے ہیں اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ اسلام تو منفرد نظام کا نام ہے، جب وہ نظام آتا ہے تو معاشرے میں بہاریں آتی ہیں۔ کل میں دیکھ رہا تھا،
وہ جیلوں میں بند ہیں، انہوں کسی دور میں قتل کیا تھا، 25 سال سزائے قید ہے، اس کے بعد انہیں پھانسی کی سزا ہے، وہ بیچارے جیلوں 25 سال سزا، وہ بتانے لگا میں 23 سال کا تھا جب میں یہاں پر آ کے یہ جرم میں پکڑا گیا تھا۔ اسلام اتنی لمبی 25 سال میں اس کا گھر اجڑ گیا، اس کی بیوی برباد ہو گئی، اولاد نسلیں برباد ہو گئی۔ اسلام یہ نہیں ہے، اسلام کہتا ہے کہ ثابت ہو گیا فوراً اس کو سزا دے دو، اگر بیوہ ہو گئی ہے تو کہیں اور جا کے شادی کر لے، اور اولاد کے لیے کوئی سرپرست بن جائے معاشرے کے اندر، اور اس کے اولاد میں جائیداد تقسیم ہو جائے تاکہ انہیں پتا ہو کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے۔ جو ہمیں گھسیٹ کے رکھو، یہ ہمیشہ سے فرنگیوں کے طریقے آتے تھی، لیکن ہم اسی پر راضی برضا ہیں، پھر بھی آپ اور ہم مسلمان ہیں۔ منافق پتہ نہیں کس کو کہتے ہیں، ہم سمجھتے یہودی تھے جو منافق تھے جو کافر تھے اسی دور میں تھے، آج وہ کہیں نہیں ہے۔ لیکن قرآن نے قیامت تک کے جو اصول بتائے ہیں یہ ہمارے معاشرے میں ہر جگہ نظر آ سکتے ہیں، ان سے سختی سے نپٹیے، ان کی عدالتوں میں کوئی گواہی قبول نہ کیجیے، جہاں مشاورت ہونے میں مت بٹھائیے، فیصلے لینے میں ان کو اپنے ساتھ نہ شامل کیجیے، اور ان کو معاشرے میں ایسے گھٹیا کے طور پہ رکھیے تاکہ یہ احساس ہو ہم اسلام کے ساتھ مخلص نہیں۔ لیکن ہمارے معاشرے جو اسلام سے مخلص نہیں ہے وہ ہمارا سب سے بڑا ہمارا خدا ہی وہی ہے، اسی کو ہم نے خدا سمجھ لیا ہے، بڑا سمجھ لیا ہے۔ خدا وہی ہے نا جس کے احکامات پر اپنی زندگی عمل کرنا، اللہ اس کے اصول کو ہم نے مسجد کی 4 دیواری مقید کر دیا ہے، مسجد کی 4 دیواری میں آئے تو اللہ بھی یاد ہے، تسبیح بھی یاد ہے، مصلی بھی یاد ہے، نوافل بھی یاد ہے، اشراق بھی، تہجد بھی، ساری چیزیں یاد ہیں، لیکن مسجد سے باہر کیا ہے؟ کوئی ہمیں پتا ہے کہ باہر کی سنت و فرائض بھی اللہ نے ہمارے ذمہ لگائے؟ یہ دین عبادات کا مجموعہ نہیں ہے، یہ معاملات کا نام دین ہے۔ ہم معاملات کو دین سمجھتے ہی نہیں، یہ معاملات ہی تھے منافقین کے، جب اللہ فضل علیہ، ان کے معاملات وہ نہیں ہے جو اہل ایمان کے معاملات ہیں، اسے سختی سے نپٹیے۔ وَمَأْوَاهُمْ جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور بئس المصیر، اور یہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یحلفون باللہ ما قالوا، یحلفون یہ قسمیں اٹھاتے ہیں باللہ اللہ کی، ما قالوا کہ ہم نے یہ بات نہیں کہی، وَلَقَدْ قَالُوا لیکن یقیناً قالوا نے کہا ہے کلمۃ الکفر، کفر کا کلمہ، کفر کی بات، وَكَفَرُوا کافر ہو گئے بعد اسلامہم اپنے اسلام کے بعد، وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا انہیں بہت شدید غم ہے، بِمَا لَمْ يَنَالُوا جس تک یہ پہنچ نہ سکے، وَمَا نَقَمُوا اور یہ نہیں انتقام لے رہے الا مگر ان اغناہم اللہ کہ اللہ نے انہیں غنی کر دیا ہے، ورسولہ اور اس کے رسول من فضلی اپنی فضل سے، فَيَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَهُمْ اگر یہ توبہ کر لے خیر لہم یہ ان کے لیے بہتر ہے، وَإِن يَتَوَلَّوْا اگر یہ پھر گئے يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ عَذَابًا عَلِيمًا اللہ انہیں سخت ترین دردناک عذاب دے گا، فی الدنیا والآخرہ دنیا میں بھی آخرت میں بھی، وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ اور کوئی نہیں ہے ان کا زمین میں من ولی کوئی دوست، ولا نصیر نہ ہی کوئی مددگار۔ اس آیت کے اندر بڑی اہم باتیں بتائیں۔ یحلفون باللہ یہ قسمیں کھاتے ہیں اللہ کے، ما قالوا انہوں نے یہ بات نہیں کی۔ یاد رکھیے سورۃ توبہ یہ غزوہ تبوک کے بعد نازل ہوئی، اور یہ تبصرہ ہے پوری کاروائی پر، جو کاروائی تبوک سے پہلے، تبوک کے دوران، تبوک کے بعد جو منافقین کا طریقہ کار تھا، جو مسلمانوں کا معاملہ تھا، اس سب کو ایک چارج شیٹ کے طور پر اس دور کی امت کے سامنے رکھا، اور قیامت تک کے لیے اس امت کے سامنے پوری چارج شیٹ رکھ دی۔ یہ وہ طرز زندگی، اپنا اپنا آئینہ اس کے اندر دیکھ لو تم کہاں پر کھڑے ہو۔ اب یہاں پر یہ آیات کیا ہمیں بتاتی ہیں؟ جب غزوہ تبوک کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، آپ کی اونٹنی گم ہو گئی، آپ کی اونٹنی گم ہو گئی، آپ صحابہ سے کہا ڈھونڈو، صحابہ ڈھونڈ رہے ہیں۔ یہ کچھ سارے منافق مدینہ میں نہیں رہ گئے تھے، کچھ ساتھ بھی تھے۔ قرآن ہمیں پچھلی آیتیں پڑھ لی، اگر یہ بھی جاتے تو اور فساد برپا کرتے۔ ایک منافق نے پوچھا کیا کرتے ہو؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی گم ہو گئی، اسے ڈھونڈ رہے ہیں۔ وہ بدبخت گیا اپنے دوستوں کا کہنے لگا واہ بھائی واہ کمال ہے جی، نیا رنگ دیکھ کے آ رہا ہوں، جو کہتا ہے کہ آسمانوں سے وحی اتر رہی ہے اور اونٹنی گم ہو گئی ہے، پتہ نہیں اونٹنی کہاں ہے، اونٹنی ملنی نہیں، اور یہ کہتا ہے آسمانوں سے وحی آتی ہے، غیب کی خبریں مجھ پر آتی ہیں۔
یہ منافقوں کی عادتیں تھی، کبھی ہر وقت کوئی موقع نہیں جانے دیتے تھے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعتراض کرے. یہی اعتراض وہ گستاخی ہے. جب بھی یہ افراد ایسا کریں ان سے سختی سے نپٹنا چاہیے. اب اللہ نے کھول دیا کہ میرے باپ یہ باتیں آپ ادھر آؤ، ہاں بھائی یہ باتیں تم نے کی ہیں. انہوں نے قسم اٹھا لی، اللہ قسم ماں قالوا، ہم نے یہ بات کہی نہیں ہے. یہ ایسے بنا کے لیے، ہم تو آپ کے جانثار ہیں، ہم تو آپ کے ساتھی ہیں، ہم ایسی بات کیسے کہہ سکتے ہیں جناب. اس کا لفظ یحلفون باللہ، قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی، ما قالوا، انہوں نے وہ بات نہیں کہی. وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ، حالانکہ انہوں نے یہ بات کہی ہے، یہ کفر کا کلمہ کہا ہے. یہ کفر ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرنا، انگلی اٹھانا. وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ، انہوں نے یہ کفر کیا ہے اسلام لانے کے بعد. دعویٰ اسلام کا تھا، اسلام لانے کے بعد اتنی بڑی بدتمیزی کی. وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، یہاں ایک اور بات ہو رہی ہے. وَهَمُّوا، یہ غمگین ہے، بِمَا لَمْ يَنَالُوا، جس تک یہ نہ پہنچ سکے. ہمو کہتے ہیں ایسا شدید غم جو چربیوں کو پگھلا دے، ایسے غم کو ہم کہا جاتا ہے. ہم عربی زبان میں ہمو، یہ ایسے گھلے پڑے ہیں اس غم میں، بِمَا لَمْ يَنَالُوا، جس کاروائی تک یہ پہنچ نہ سکے. ابھی اشارہ ہے جب غزوہ تبوک سے واپس تشریف لے کر آ رہے تھے، منافقین نے سازش کی. انہوں نے کہا کہ ایسا کرو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فلاں راستے سے گزریں گے، گھاٹی سے پہاڑوں کے درمیان کی جگہ ہے، وہاں ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیں گے، معاملہ ہی ختم ہو جائے گا. کہ صحیح بات. اور پیچھے عبداللہ بن ابی بیٹھا ہے، اس کے سر پر ہم تاج سجا دیں گے. عبداللہ بن ابی تو ہمارا اپنا ہے، اور ہم اسے سردار بنا دیں گے مدینے کا اور پورے ریاست کا. ہمیشہ سے سازشیں ایسی چلا جاتی. جبریل نے آ کر بتایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سازشیں چل رہے ہیں. آپ ہمیں سارے صحابہ کو حکم دیا تم فلاں راستے سے گزرو. آپ نے 2 صحابہ کو ساتھ فرمایا میں اسی گھاٹی سے گزروں گا. کمال دیکھیے، یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جرت اور بہادری. ڈرے نہیں، اب میں اسی سے گزروں گا جہاں ان کی سازش ہو رہی ہے. آپ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ گزر رہے تھے. 10-12 منافق منہ پر کپڑا لپیٹے اپنی کارروائی کو پورا کرنے کے لیے آہستہ آہستہ گھوڑوں پر پیچھے آنے لگے. حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ گھوڑوں کی آواز سنی، پیچھے مڑ کے دیکھا تو آپ نے غصے میں تلوار نکالی اور ان کی طرف دوڑے. منافق ہمیشہ ڈرپوک ہوتا ہے، مومن بہادر ہوتا ہے. تنہا بھی ہو، تنہا بھی ٹکرا جاتا ہے، کتنی بڑی طاقت و قوت کیوں نہ ہو. جب حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کی طرف بھاگے نا تو منافق ڈر کے بھاگ گئے. تو اس میں اللہ نے فرمایا کہ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، یہ تو غم میں لوٹ پوٹ ہے کہ ان کی وہ تدبیر کام نہ آئے. بِمَا لَمْ يَنَالُوا، اس بات کو یہ ارادہ کر رہے تھے اور پہنچ نہ سکے. وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ. یہاں ایک تیسری بات کیا ہے؟ اللہ فرمایا وَمَا نَقَمُوا، یہ انتقام نہیں لے رہے مگر یہ کہ ان اغناہم اللہ، کہ اللہ نے انہیں غنی کر دیا، ورسول، اور اس کے رسول نے، من فضلی، اپنے فضل سے. یہ جو مدینہ تھا نا، مدینہ، اس کا نام یثرب تھا. پورے عرب کی سرزمین کے اندر اسے یثرب کہا جاتا تھا. یثرب کا مطلب ہے بیماریوں کا گھر. لوگ اس کے پاس سے نہیں گزرتے تھے، وہاں سے گزریں گے ہمیں بیماری لگ جائے گی. اور جو بھی یثرب میں آتا تھا وہ بیمار ہو جاتا تھا. اور یثرب کے اندر 2 بڑے قومیں آباد تھیں، اوس اور خزرج. اور یثرب چھوٹی سی ایک بستی تھی، اور یہ 2 قبیلے تھے. یہ کوئی بہت بڑے جاگیردار نہیں تھے، سرمایہ دار نہیں تھے. ان سے تو قریش اہل مکہ بہت مالدار تھے. اہل قریش تجارتیں کیا کرتے تھے، تجارت سے مال کماتے تھے، تجارت میں نفع ہے. یثرب کے لوگ کیا کرتے، کھیتی باڑی کرتے تھے، اور ان کی مربوں کے حساب سے زمینیں نہیں تھی، ایکڑوں کے حساب سے بھی زمینیں نہیں تھی. کسی کے 4 کنال، کسی کے 8 کنال، کسی کی تھوڑی تھوڑی زمینیں تھیں. انہیں کوئی جناب یہ جوتتے تھے اور ہل جوتا، اتنے بڑے سرمایہ دار بھی جاگیردار بھی نہیں تھے. پھر اس پر یہ کہ اوس و خزرج اصل میں 100 سال پہلے دونوں آپس میں سگے بھائی تھے. جب ان کی نسلیں علیحدہ بڑھتی چلی گئی تو آپس میں قتل و غارت شروع ہو گئی. تو وہاں بھی یہودی تھے، وہ انہیں قرضہ دیتے تھے. کبھی اوس سے کہتے شابش شابش، خزرج کے مقابلے میں لڑو، تم تو بغیرت ہو گئے، پیسہ ہم سے لے لو.
اور پھر اوس خزرج پہ حملہ کر دیتے، اور جب خزرج کی اچھی طرح ہو جاتی تو خزرج کے لوگوں پر دوسرے یہودی آتے، یا تم تو بغیرت ہو گئے ہو، تم نے مار کھا لیے، پیسہ نہیں تو ہم سے لے لو، سود پہ لے لو۔ اور سود کے جکڑ بندیوں کے ساتھ اوس اور خزرج کو جکڑ رکھا تھا، اس وجہ سے باہر کی دنیا بھی اس یثرب کے لوگوں پر اعتماد نہیں کرتی تھی۔ لیکن جب حضور آئے، یہ یثرب مدینۃ الرسول بن گیا، نبی کا شہر قرار دے دیا گیا۔ اور پھر جب پہلے صحابی یہاں آئے، آتے بیمار ہو گئے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھا کے اللہ اس شہر کو میری طیبہ اور کعبہ بنا دے، اور یہاں سے بیماریوں کو اٹھا کر کہیں اور لے جا، میرے شہر میں بیماری نہ ہو۔ آج بھی اس کی مٹی کو خاک شفا کہا جاتا ہے۔ پھر ایسی برکتیں بڑھی، ایسی برکتیں بڑھی، اللہ جہاد کے ذریعے، دیگر ذرائع کے ذریعے، تجارت کے ذریعے، اسی مدینے کو جس کو لوگ کہتے تھے پورے عرب میں کوئی حال نہیں جس بستی کا، اس بستی کو اللہ نے مال و دولت سے نواز دیا۔ اور پھر ایسے نہیں، وہ اوس و خزرج کے انصار جنہیں کوئی وقت دنیا میں حاصل نہیں تھی، اس ریاست مدینہ کے وزیر و مشیر بنے، اور آگے بڑھ کر بڑے اہم عہدوں پر فائز ہوئے، اور اسلامی فتوحات کے تو بہت بڑے کردار اور بہت بڑے نام پیدا کیے۔ اسی کو اللہ نے اشارہ کر دیا، وما ناقموا، یہ جو منافق یہ گڑبڑ کر رہے ہیں، انتقام لے رہے ہیں، الا اغناهم اللہ ورسولہ من فضلہ، ان کی حالتیں کیا تھیں؟ اللہ اور اس کے رسول کے سبب یہ مال و دولت اور پیسہ ان کے پاس آ گئے، غنی ہو گئے۔ فَيَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَهُمْ، بس اگر یہ توبہ کر لے اب بھی وقت ہے، خیر لہم، ان کے لیے بہتر ہے۔ وَيَتَوَلَّوْا، اگر یہ پھر جائے، يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا، اللہ کا عذاب دردناک عذاب۔ اللہ ایسے ہی نہیں عذاب کی باتیں کر رہے، پورے احسان، پورے ہر چیز کو اللہ نے گنوایا، اور وہاں کا بچہ بچہ جانتا تھا حضور کی آمد سے، اللہ کی رحمت سے یثرب مدینۃ الرسول بنا ہے، اور اس میں برکتیں برکتیں چھا گئی ہیں۔ اور فرمایا وما لهم فی الارض من ولی ولا نصیر، اور نہ ہی زمین میں ان کا کوئی والی ہوگا، نہ وارث ہوگا، نہ کوئی مددگار ہوگا۔ ومنهم من عاهد اللہ، ان میں سے بعض ایسے ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا، لئن آتانا، اگر اللہ تو ہمیں عطا دے، تو ہمیں دے من فضل، اپنے فضل سے، لنصدقن، میں ضرور ہم صدقہ کریں گے، ولنکونن من الصالحین، اور ہم سارے لوگوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ایک صحابہ سالبہ بن ابی حاتم، وہ بارگاہ رسالت میں آئے، کہنے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بھوک سے بڑا برا حال ہے، دعا کریں اللہ مجھے پیسے اور وسائل دے دے۔ آپ نے فرمایا دیکھو میں بھی تو انسان ہوں، میں چاہوں تو پہاڑ سونے کے ہو جائیں، لیکن میں ایسا نہیں، پوری پوری روٹی کھاتا ہوں، اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، تو میری زندگی کیوں نہیں اپناتے؟ چلا گیا۔ تھوڑی دیر پھر آیا کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیجیے کہ مجھے اللہ پیسہ دے۔ آپ نے پھر وہی بات کی، پھر چلا گیا۔ تیسری بار پھر آیا تو آپ نے فرمایا باز نہیں آئے کہ نہیں، کہا کہ اگر مجھے مال مل جائے تو میں صدقہ کروں گا، خیرات کروں گا، اللہ کے راستے میں دیتا رہوں گا۔ آج بھی انسان بڑے بڑے منصوبے بناتا ہے، مجھے تو یہ چیز ہو جائے میں یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، میں اللہ کے راستے میں یہ خرچ کروں گا، وہ خرچ کروں گا، بڑے منصوبے، کچھ نہیں ہوتا تو بڑے منصوبے بناتا ہے، جب ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی سے دعا کہ اللہ یہ سالبہ مانتا نہیں ہے، اللہ اس کو دے۔ اور پھر لوگوں نے دیکھا کہ سالبہ کی بکریاں جو دن بدن بڑھنی شروع ہو گئی، جانور بڑھنے شروع ہو گئے، کہ مدینہ کی زمین تنگ ہو گئی، تو اس نے کہا کہ میں مدینہ سے باہر جا کے سیٹل ہوتا ہوں۔ مدینہ سے باہر جا کے سیٹل ہو گیا، اور پھر ظہر اثر کی نمازیں پڑھنے کے لیے آتا، اور باقی اپنے جانوروں کے ساتھ رہتا۔ جانور بڑھتے چلے گئے، وہاں سے اٹھا، اس نے کہ جگہ تنگ ہو گئی، دور پہاڑی جگہ پر جا کر اس نے جگہ لے لی۔ اب وہ جمعے نماز پڑھنے آئے، اور باقی نمازیں اپنے جانوروں کے ساتھ ہی پڑھے، اور بڑھتی چلے گی، وہ دور اور دور چلا گیا، اس کے جانور اور اس کے بکریاں ہر طرح سے بڑھ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 افراد متعین کیے، جب زکوٰۃ کا حکم آیا، اب میں جاؤ ان لوگوں سے زکوٰۃ لے کر آؤ۔ وہ دونوں اس بندے کے پاس پہنچے، کہنے لگے سالبہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے اور چاہتے ہیں کہ آپ زکوٰۃ دیں۔ تو اچھا اب کافروں کی طرح ہم پر بھی ٹیکس لگے گا؟ اچھا میں سوچتا ہوں تم ایک دفعہ جاؤ نا آگے، واپسی پہ میں تمہاری کو سوچ کے کرتا ہوں۔ جو دولت آ جاتی ہے وہ بھی سوچتا ہی رہ جاتا ہے۔ آپ نے اکثر ہم دیکھ لیتے ہیں، کبھی دل چاہتا ہے نا خرچ کرنے کا، اسے تو خرچ کر دیا کیجیے،
اچھا ابھی ٹھہر کر میں سوچ کر مشورہ کر کے، پھر وہ کبھی خرچ نہیں ہوتا۔ آگے ایک اور صاحب سے زکوٰۃ لینی تھی، وہ بھی تھوڑے مالدار تھے، اس نے اپنے مال سے جائزہ لیا اور سب سے بہترین چھانٹ کر جو اس میں سے زکوٰۃ نکلتی تھی، بکری کی، گائے کی اور اونٹوں کی، وہ ان کے سامنے لا کے رکھ دی، عاملین کے سامنے۔ انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ سب سے بہترین مال نہیں لینا، یاد رکھو کیا قربان جائیے محبوب کیسے نبی ہیں، انسانی نفسیات کو جانتے ہیں۔ فرمایا دیکھو ان سے اچھا مال چھانٹ کے نہیں لینا جو عام زکوٰۃ کا مال ہو۔ لوگوں کا ہمیں حکم ہے کہ ہم نے کہا میں تمہیں خود دے رہا ہوں، کہا نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے کہ چھانٹ کر اچھا مال نہیں لینا، جو زکوٰۃ بنتی ہے سادہ سی لے لو۔ کہا میں چھانٹ کر خود دینا چاہتا ہوں اللہ کے راستے میں، میں اللہ کے راستے میں دوں۔ صحابہ نے لے لیا، پھر واپس آئے سال بعد تو نے کہا تھا میں سوچا کہ یہ ٹیکس لگا دیا ہے ہم پر، یہ ٹیکس تو ذمہ اور کافروں کو ٹیکس لیتے، چلو تم جاؤ میں سوچوں گا تو میں مدینے پہنچا دوں گا۔ جب مدینہ پہنچا تو وہی سالبہ تو تباہ ہو گیا، سالبہ تو تباہ ہو گیا۔ تو کہتا تھا پیسہ ہوگا تو میں خرچ کروں گا، اب جب خرچ کرنے کا اللہ کے راستے میں آیا تو انہوں نے کہا کہ میرے پہ ہے ہی نہیں، میں سوچتا ہوں، میں بھی سوچتا ہوں، انکار تو نہیں کیا میں سوچتا ہوں اچھا یہ کرتا ہوں وہ کرتا ہوں۔ اور آپ نے صحابی کی تحسین کی، اس نے اچھا اور بہترین مال زکوٰۃ میں دیا تھا۔ تو جو رشتہ دار تھے نا سالبہ کے بیٹھے، تم جا کر سالبہ سے کہو اے بدبخت حضور کے پاس تیری وحی آ گئی ہے، تو نے کیا کیا کہ تمہیں پاس زکوٰۃ کا مال نہیں دیا؟ اب اسے خطرہ، وہ بھاگا باہر گیا رسالت۔ اب نے فرمایا سالبہ میں تجھ سے زکوٰۃ نہیں لوں گا، میں رب نے حکم دیا تیرا کوئی صدقہ اور زکوٰۃ قبول نہ کیا جائے، کوئی صدقے میں بکری کی رسی بھی نہ دیا جائے، واپس چلا جائے۔ وہ واپس چلا گیا۔ ابو بکر صدیق کے زمانے میں آیا تو نے فرمایا میرے آقا نے نہیں لیا، میں تجھ سے کیوں لوں صدقہ خیر۔ پھر تمہارے فاروق کے زمانے میں وہ شخص آیا کہ صدقہ لے لیجئے، فرمایا جب میرے آقا کریم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں لیا اور میرے پیش رو ابو بکر صدیق نے نہیں لیا، میں کیوں لوں؟ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور تک وہ شخص زندہ رہا، پھر اپنا مال زکوٰۃ اور صدقہ لے کر آیا، اس کا مال بڑھ چکا تھا بہت زیادہ۔ فرمایا عثمان رضی اللہ عنہ کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے نہیں لیا، ابو بکر نے نہیں لیا، عمر نے نہیں، میں کیسے لے سکتا؟ واپس لے جاؤ مال، ہم تم سے صدقہ نہیں۔ پھر اللہ ایسی سزا دیتا ہے اسے توفیق ہی نہیں ہوتی ہے، اس توفیق سے نہ ہونے سے پہلے بچ جاؤ، اللہ کے راستے میں دینے کی کوشش کرو، جو دیتا ہے اللہ اسے بڑھا کر دیتا ہے۔ وَلَكُمْ مِنَ الصَّالِحِ فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ بِبَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ۔ فلما پر جب انہیں دیتا ہے من فضل اپنے فضل سے، بخلوا وہ بخیل ہو جاتے ہیں، بِهِ وَتَوَلَّوْا پھر جاتے ہیں، وَهُمْ مُعْرِضُونَ اعراض کر کے منہ موڑ کے۔ اللہ نے سختی سے منع فرمایا، بخل بڑی بری چیز ہے، اس بخل سے بخیلی سے اپنے دل اور دامن کو بچا لو، یہی خیر کے راستے کی طرف، ایمان کی رمق کی طرف آپ کو لے جائے گی۔ بخل جو ہوتا ہے نا انسان کو، یہ دولت کو اکٹھا کرنے اور دل کو سخت و تنگ کر دیتا ہے، اور خرچ کرنا دلوں کو نرم کرتا ہے اور اس کے اولاد میں اور نسل میں اور کاروبار میں بڑھوتری پیدا کرتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت آپ اور ہم سب کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔